فریڈم کے اندر ان لوگوں نے اس قرآن مجید کو جلایا، پھینکا، وہ ویڈیو بنا پوری نہیں دیکھ سکتا، اس طرح کی ویڈیو ہے وہ، اور یہ انہوں نے اپنے یعنی کہ کسٹڈی میں کیا، پولیس کی کسٹڈی میں، پھر مسجد کے سامنے کیا، یعنی کہ ان کی حکومت کی طرف سے اجازت ملی تب کیا۔ ٹھیک ہے انہوں نے کیا، وہ پہلے بھی کرتے ہیں، بعد میں بھی کرتے رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس واقعہ سے سبق کیا لیا ہے، ہم نے اس واقعے سے سیکھا کیا ہے، یا ہمارے حکمرانوں نے ان کے خلاف کیا کیا؟ صرف ریلیاں نکالی، ریلیوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ادھر 100 ریلی نکال لیں ملک پاکستان میں، ان کو کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری اس کتاب کی بے حرمتی کی ہے ان کے ساتھ سارے تعلقات ختم ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، سب کے ساتھ تعلقات ختم ہونے چاہیے، ان کے سارے سفیروں کو بھگایا جائے، ادھر سے دباؤ جاؤ ادھر سے۔ ہماری کتاب کی جب تم عزت نہیں کرتے تو ہم تمہاری عزت کیوں کریں؟ لیکن یہ لوگ ان کو گلے لگاتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس واقعہ کی مذمت کیسے کر سکتے ہیں یار، جب یہ لوگ قرآن کے پہلے ورقے کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کر سکتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پاس نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، جب واپس آتے ہیں تو داتا دربار پر سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کیا قرآن کے خلاف، یعنی کہ جو انہوں نے کام کیا اس کے خلاف کیا مذمت کریں؟ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے قرآن کا دفاع کیا کرنا ہے، نہ تو ان کو سورہ فاتحہ ویسے آتی ہے نہ ترجمے کے ساتھ آتی ہے۔ اب وہ آگے سے یہ کہیں کہ تم نے اپنے قرآن کے ساتھ یہ کیا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ یہ مت بتا کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، مجھے یہ بتا کہ تو نے کیا کیا ہے، تو کیا لے کر آیا ہے۔ تو میرے دوستو میں یہ کہتا ہوں ریلیاں نکالیں، آپ مذمت کریں، یہ ہمارا حق ہے، ہم سب کو کرنا چاہیے، لیکن ہمارے حکمرانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جو ملک ایسا کرے اس کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہیے۔ یہ عیسائی اور یہودی تو ہمارے ویسے بھی دوست نہیں ہیں، قرآن نے خود کہہ دیا یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان واقعات سے سبق سیکھ کر بجائے رزق کے اور بجائے معیشت کے ختم ہونے کے خطروں سے دور نکل کر اس قرآن کے احکامات کو دنیا پر لاگو کرنا چاہیے۔ اب ان کو اس بات سے دور نکلنا جانا چاہیے، کافروں سے اور جتنے بھی یہ بینک ہیں ان سے قرضے لینے سے امیدوں کو ختم کر کے قرآن کا نظام ملک پاکستان میں لاگو کر کے سارے کافرین ملکوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دیتا ہے۔ لَوْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تورات اور انجیل کو یہ لوگ دنیا پر نافذ کرتے تو میں ان کے لیے آسمان سے موتی برساتا، زمین سے ان کے لیے میں سونے نکالتا۔ اگر وہ لوگ تورات اور انجیل پر عمل کر کے یہ مقام پا سکتے ہیں تو ہم قرآن پر عمل کر کے کیوں نہیں پا سکتے؟ پا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرمائے، ممبر پر تشریف فرمائے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں فتنے آنے والے ہیں، مصائب آنے والے ہیں، مشکلات آنے والی ہیں، دکھوں کے پہاڑ تم پہ ٹوٹیں گے، تم پہ فتنے بھی آئیں گے، مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی۔ آج تم ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہو، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کیا کرو گے۔ آج تم لوگ اپنی تلواروں کے ساتھ کافروں کی گردنیں کاٹتے ہو، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ کافر تم پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ آج تمہاری محفلوں میں قرآن کی تلاوتیں گونجتی ہیں، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ تمہاری محفلوں میں ننگے ناچ ہوا کریں گے۔ آج تم ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹتے ہو، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ کافر اکٹھے ہو جائیں گے، تم سب کے سب بکھر جاؤ گے۔ اس وقت یہ عالم ہو جائے گا کہ اسلام تنہا رہ جائے گا، اسلام چیخ چیخ کر کہے گا کوئی تو چلے منزل مقصود کی جانب، کوئی تو چلے منزل مقصود کی جانب۔ میں نقطہ آغاز پہ ایک مدت سے کھڑا ہوں۔ میرے دوستو آج وہ زمانہ آ گیا ہے، ہر انسان نے اپنا علیحدہ فرقہ بنایا، اپنی الگ مسجد بنائی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میرا فرقہ حق بر ہے،
میرے پاس زیادہ دلائل ہیں، میں حق پر ہوں۔ اسلام کی دعوت دینے والا بندہ نہیں بچا ہے، خلافت کا نام لینے والا بندہ نہیں بچا، قرآن کا نام لینے والا بندہ نہیں بچا ہے۔ اقبال کہتا ہے اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کون سا ایک درخت تھا، وہ کون سا ایک پیڑ تھا، وہ کون سا ایک دریا تھا جس کا تو نکلا ہوا ایک تالاب ہے، وہ کون سا ایک پیڑ تھا جس کی تو ٹوٹی ہوئی شاخ ہے۔ اے نوجوان مسلم تو نے کبھی غور بھی نہیں کیا، تو تو صحابہ کا وارث ہے، تو تو نبی کا وارث ہے، تو نے کبھی غور بھی نہیں کیا، تو نے کبھی تفکر بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو محمد عربی کے زخم کو بیچا ہے، ہم نے تو بلال کے زخم کو بیچا ہے، ہم نے تو صدیق کی قربانیوں کی قیمت لگائی ہے، ہم نے تو فاروق کی تلوار کو بیچا ہے، عثمان کی سخاوت کو بیچا ہے، ہم نے تو علی کی بہادری کو بیچا ہے، ہم نے تو خالد بن ولید کی شیرانہ دلیرانہ بہادریوں کو بیچ ڈالا۔ ہم کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی نہ کرو، حالانکہ ہم نے روزانہ خود قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ قرآن کہتا رہا اقیم الصلاۃ، قرآن کہتا رہا اقیم الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن میں اور آپ سوتے رہے۔ قرآن کہتا رہا آتوا الزکاۃ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، لیکن میں نے اور آپ نے سارے کنجر خانوں میں پیسے لگائے، شادیوں پر پیسے لگائے، اس کے علاوہ ہر کام پر پیسے لگائے، لیکن زکوٰۃ دے کر غریب کے بیٹے میں، غریب کے بیٹے کے منہ میں نوالا نہیں ڈالا۔ قرآن کہتا رہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو مت بدلو، لیکن میں نے اور آپ نے ہر جمعے پر تاباتے ہیں جب اپنی داڑھی کو شیپ کروا کر آئے۔ قرآن کہتا رہا اللہ کے احکامات کو دنیا پر نافذ کرو، لیکن ہم نے قانون بھی نہیں قرآن والا بنایا، ہم نے قرآن کو سمجھا بھی نہیں ہے۔ پھر ہم سے بڑا ظالم کون ہوا؟ ہم سے بڑا بھی کون ظالم؟ حالانکہ یہ قرآن تو بیان بھی ہے، تبیین بھی ہے، ذکر بھی ہے، موعظہ بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، فرقان بھی ہے، برہان بھی ہے، حکمت بھی ہے، بیان بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ یہ قرآن تو عزتوں والی کتاب ہے، یہ قرآن تو عزت کے فیصلے کرتا ہے، لیکن ہم نے ساری کتابیں پڑھی، غیروں کی کتابیں بھی پڑھی، اپنوں کی کتابیں بھی پڑھی، میری بھی کتابیں بھی پڑھی، آپ کی کتابیں بھی پڑھی گئیں۔ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی تو وہ صرف قرآن ہے۔ اللہ کا دیا ہوا خط ہم نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا خط ہم نے کسی کے پاس ہم لے کر نہیں گئے کہ بتا میں رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم تو اس کو اٹھا کر کبھی نہیں لے کر۔ آسان سا بہانہ ہے مجھے عربی نہیں آتی، ایک ہی بہانہ ہے مجھے عربی نہیں آتی۔ تجھے عربی نہیں آتی تو تجھے انگلش بھی تو نہیں آتی، وہ تو سیکھنے کے لیے فیس بھی دی جا رہی ہے، سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔